اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس میں دجال کی شکل و صورت اور حلیے کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ دجال ایک نوجوان کافر مرد ہے اور پست قد اور بہت موٹا سرخ رنگت کا مالک ہے، ایک آنکھ سے کانا اور گھنگریالے بالوں والا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں دجال سے متعلق اتنی باتیں بتا دی ہیں کہ تمہاری عقل میں نہ سمانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا۔ یقیناً دجال پست قامت، ٹیڑھے پاؤں والا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ کا سپاٹ ہے، اور وہ آنکھ نہ ابری ہوئی ہے اور نہ دھنسی ہوئی ہے۔ اگر تم پر اشتباہ ہو تو جان لو کہ تمہارا رب کونا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس باعور، اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں، اللہ عز و جل کانا نہیں، اور مسیح دجال داہنی آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ گویا ابرے ہوئے انگور کی مانند ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دجال کے حیرت انگیز کرشمے دیکھ کر اسے خدا نہ سمجھ لینا۔ اس کے بندہ ہونے کی دلیل اس کی اپنی کانی آنکھ ہے، وہ اپنے آپ کو شفا نہ دے سکے گا۔ دجال کی داہنی آنکھ کانی بھی ہوگی اور اوپر کو انگور کی طرح ابری ہوئی بھی، جو ہر شخص کو نظر آئے گی، وہ اپنے اس عیب کو دور نہ کر سکے گا۔ محترم، مذکورہ بالا دونوں حدیثیں جو ذکر کی ہیں، ان میں بظاہر تو تعارض معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق دجال کی آنکھ بالکل سپاٹ یعنی نہ ابری ہوئی ہوگی نہ دھنسی ہوئی، جبکہ دوسری روایت میں انگور کی طرح ابری ہوئی۔ فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مرقات المفاتیح کے حوالے سے دونوں روایتوں میں تطبیق یوں دیتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ تو ہوگی ہی نہیں، اور وہ حصہ سر کے پیچھے کی طرح صاف ہوگا، دوسری آنکھ کانی ہوگی ابرے ہوئے انگور کی طرح، یا اس کی ایک آنکھ کبھی صاف سپاٹ ہوگی اور کبھی ابرا ہوا انگور، یا کسی کو وہ آنکھ سپاٹ نظر آئے گی اور کسی کو ابرا ہوا انگور نظر آئے گا۔ لہٰذا یہ دونوں حدیثیں گزشتہ حدیثوں سے کے خلاف نہیں، جن میں اس کی ایک آنکھ کو ابرے ہوئے انگور کی مانند فرمایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں دجال کے ٹھکانے کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔